جرمنی کی میں تازہ ترین نفسیاتی رپورٹ بتا رہا ہوں، جو اپنی بچوں کی یادداشت بڑھانا چاہتے ہیں، ذہانت اور سیکھنے کی صلاحیت، ایک پل میں بندہ سیکھ جائے، بڑھانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یادداشت بڑھ جائے، صلاحیتیں بڑھ جائیں، صفات بڑھ جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں کوئی دھونی دیں، اگربتی کی یا عود کی دھونی دیں۔ یہ تازہ ترین میرے پاس یہ سائنس کی رپورٹ پڑی ہے، تازہ ترین پڑی ہے۔ گھر مہکا ہوا ہو، کوئی اگربتی ہو، کوئی خوشبو ہو، کوئی دھونی ہو، گھر مہکا ہوا ہو۔ یہ کوئی ٹوٹکا نہیں، حقیقت ہے۔ میرے آقا نے خوشبو کو پسند فرمایا ہے، اور بڑی بڑی ہستیوں کی محفلیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ، اور بڑی ہستیوں کی محفلیں ہوتی تھیں، بڑی ہستیوں کی، تو خوشبو کی دھنیاں دی جاتی تھی، بڑی ہستیوں کی، اہل البیت، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء، ان ہستیوں کی محفلوں کو خوشبو کی دھنیاں دی جاتی تھی۔ ہمارے پاس آج سستی ترین خوشبو کی دھنی اگربتی ہے، عود میسر ہے، عود ہو جائے۔ اگر نسلوں کی ذہانت بڑھانا چاہتے ہیں، میں نے ابھی عرض کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں متاثر کرتی ہیں، میں آج چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں۔ اگر بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں خوشبو کا اہتمام کریں، اور دھونی ایسی جگہ دیں جہاں پردے لٹکے ہوئے نہ ہوں، آگ کا خطرہ نہ ہو، کوئی کپڑا نہ ہو، کوئی لکڑی نہ ہو، کوئی چادر نہ ہو، کوئی ایسی جگہ دھونی، خوشبو ہو گھر میں۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک گھر میں گیا میں، تو کہنے لگے کہ گھر میں مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، تکلیفیں ہیں، حالات ہیں، مشکلات ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے سنائے مجھے احوال اپنے۔ میں نے کچھ اعمال بتائے، اور ساتھ یہ بھی انہیں کہا کہ اپنے گھر کو خوشبو سے مہکائیں، اپنے گھر کو خوشبو سے مہکائیں، خوشبو سے مہکائیں۔ اور خوشبو کی میں نے ترکیب بتائی کہ آپ کو عود مل جائے، کوئی چیز مل جائے آپ کو، اگر آپ کو کوئی مل جائے وہ کریں، اس کو لگائیں۔ مجھ سے کہنے لگے ہمارے گھر میں غیر محسوس طریقے سے کچھ کام ہونا شروع ہو گئے، کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، دروازے ہلنے لگتے ہیں، ابھی بھی ایک دروازہ ہلا ہے، چیزیں یہ ہو جاتی ہیں، کبھی وہ ہو جاتی ہیں، کبھی چیز پڑی ادھر ہوتی ہے، ملتی ادھر ہے۔ نقصان والی چیز نہیں، پریشانی والی چیز نہیں، لیکن کچھ ایسے واقعات ہیں جو ہماری زندگی میں ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے کہا پریشان نہ ہونا، خوشبو کا اہتمام کریں۔ انہوں نے خوشبو کا اہتمام کیا، چیزیں بڑھنا شروع ہو گئی، کچھ ان کو خوف بھی آنا شروع ہو گیا۔ ایک فطری امر ہے خوف، فطری چیز ہے، انہیں خوف آنا شروع ہو گیا۔ یہ خوف اور ایک تجسس کی کیفیت تھی، اسی میں رہے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ ایسا کرو، سوتے ہوئے نا 11 دفعہ کلمہ پڑھ کے، یا 3 دفعہ کلمہ اور 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کر دو، ان سے کہیں آپ جو بھی ہیں ہمیں ذرا بتا دیں، ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، آپ بتا دیں۔ یہ سارے گھر والے یہ کر کے سو جایا کریں۔ سو گئے۔ گھر کے ایک فرد نے خواب دیکھا کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بندے ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے سے بندے ہیں، اور گھر کی چوکھٹ پہ وہ بیٹھے ہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، کہتے سر بھی ہلا رہے تھے، یوں ذکر کر رہے تھے۔ اچانک ان سب نے سارا عمل چھوڑ دیا اور میری طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے ہمیں تمہارے گھر کی خوشبو اچھی لگتی ہے، ہماری غذا ہے، ہماری خوراک ہے، ہم تمہیں نقصان نہیں دیں گے، بلکہ یہ دیکھو، ایسے پکڑ کے نا، ایک کہا کہ کتے کے بچے کی طرح ایک چیز تھی، ایسے ٹانگیں ہلا رہی تھی، یعنی تھی کوئی اور بلا، پتہ نہیں کیا تھی، دیکھو تمہارے گھر سے یہ بلا تھی، اس کی وجہ سے بیماریاں تھیں۔ دوسرے نے پکڑا ایک اور چیز، کوئی جانور تھا، وہ اس کی آوازیں چیخیں نکل رہی تھیں جیسے کوئی کسی چیز کو مارا یا دبایا جائے، دیکھو یہ بلا تھی، یہ تیرے گھر کے رزق کو کھا رہی تھی، اب تیرا گھر وسیع ہو جائے گا رزق۔ دوسرے نے یہ نکالی، تیسرے نے یہ اٹھائی، تیسرے نے کچھ تعویذ دکھائی، یہ تعویذ تھے تمہارے لیے کیے تھے اور فلاں جگہ دور دبے ہوئے تھے، ہم نے نکال لیے ہیں، ان کو ٹھنڈا کر دیا، یہ
ہر جن نے، ہر اس مخلوق نے، جو تھے تو جن، اس مخلوق نے اس بندے کو بتایا یہ ہم نے یہ کیا، دوسرے نے کہا ہم نے یہ کیا، ہر نے اپنے کارنامے بتائے، اور وہ ہر کارنامہ ان کی خدمت تھی، اس گھر والے کی خدمت تھی. یہ جو گھر والے تھے نا، ان کی خدمت تھی. میری زندگی تو واقعات میں بیتی ہوئی ہے. مجھے تو لوگ سکھاتے بھی ہیں، لوگ بتاتے بھی ہیں. طالب علم جو ہوا کہنے لگے بس یہ ساری چیزیں ہیں، ہم تیرے گھر میں ہیں. بعض اوقات نا ہم چلتے پھرتے ہیں، کوئی چیز ادھر ادھر ہو جاتی ہے گھر میں، پریشان نہ ہونا، ہم تیرا نقصان نہیں کریں گے. پھر انہوں نے، جرمنی کے ماہرین نے 54 طالب علموں کے 2 گروپ بنائے، 54 ان پہ کئی نفسیاتی تجربے کیے. ان طالب علموں کی مادری زبان جرمنی تھی، لیکن انہیں اسکول میں انگلش الفاظ بھی سکھائے جا رہے تھے. پہلے تجربے میں ایک گروپ کے بچوں کو پڑھائی کے دوران خوشبو جلائی، پھونکائی گئی، خوشبو کا دھواں، وہ اگربتی کی شکل میں یا عود کی دھونی کی شکل میں، خوشبو کی دھونی دی کہ قریب رکھا گیا، اور دوسرے گروپ کو خوشبو کی دھونی سے دور رکھا گیا. ٹھیک سمجھ گئے؟ 54 27 بچوں کے، 27 بنے نا، آدھا 27 طالب علم جو ہیں ان کے آپس میں 2 گروپ بنائے گئے. ایک کو کس کے قریب رکھا؟ خوشبو کی دھونی کے، اور ایک کو دور رکھا. ایک دوسرے تجربے میں ایک گروپ کے بچوں سے کہا گیا کہ وہ رات کو سوتے وقت خوشبو کی دھونی جلائیں اپنے کمرے میں یا اپنے قریب محفوظ جگہ پہ، اور دوسرے گروپ کو خوشبو کی دھونی جلائے بغیر سونے دیا گیا. کچھ دنوں کے بعد یہ معمول جاری رہا، کچھ عرصہ جاری رہا. کچھ عرصے کے بعد وہ جو جن کی مادری زبان جو ہے کیا تھی، جرمن، ان کے لیے انگلش سیکھنا مشکل، لیکن جو خوشبو کی دھونی کے قریب تھے وہ انگلش سیکھنے میں زبردست ذہنی صلاحیتوں کے مالک بن گئے. ان کی یادداشت تیز ہو گئی اور ان کے سیکھنے کا انداز بہت بہتر ہو گیا. حتیٰ کہ جب ان بچوں کا ٹیسٹ لیا گیا تو ٹیسٹ میں واضح فرق آیا کہ جو دھونی کے قریب تھے، خوشبو کی دھونی کے قریب تھے، ان کی کارکردگی دوسرے بچوں سے 30% زیادہ تھی، اور جو دور تھے ان کی کارکردگی دوسروں سے 30% کم تھی. خوشبو اپنی زندگی میں لائیں. تیز خوشبو استعمال نہ کریں، خوشبو اپنی زندگی میں لائیں.